السلام علیکم دوستو، آج میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویلاگ بناؤں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فیس بک پہ آج واٹس ایپ پہ ایک بحث چل رہی تھی کہ میٹرک کا رزلٹ جو ہے یہ بہت خراب آیا ہے۔ تو واقعی میٹرک کا رزلٹ خراب تو آیا ہے، اس میں کچھ اساتذہ کی کوتاہیاں ہوں گی، اسٹوڈنٹس کے بھی ہوں گی، اور والدین کے بھی کچھ کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالا جائے، یعنی کہ بچوں کو ذہنی مریض بنایا جائے۔ یہ جو کمپٹیشن کا دور ہے یہ ویسے فضول ہے۔ جو یہ ہم کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ فلانے کے اتنے نمبر ہیں، فلانے کے اتنے نمبر ہیں، تو بیسیکلی یہ تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں یہ روزگار کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ تو روزگار حاصل کرنے کے لیے ہم اتنا پیسہ تعلیم پہ ضائع کرتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں آج کل جو زیادہ تعلیم اچھی تو ہے لیکن فضول بھی ہے۔ اگر اس کی بجائے ہم لوگ اپنا کاروبار یا بزنس سٹارٹ کریں تو یہ بہت اچھا یا بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس کے متعلق میں کہوں گا کہ سمجھو کہ ایک لڑکا ہے، وہ جب 4 سالہ ڈگری کرتا ہے بی ایس کی یا ایم اے ماسٹر کی ڈگری حاصل کرتا ہے ریگولر، تو وہ کم از کم 24 لاکھ 25 لاکھ روپے یہ بی ایس کے 4 سالوں پہ جو ہے نا ضائع ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ پیسہ کسی کاروبار میں انویسٹ کریں تو وہ بہتر ہوگا، نہ کہ ہم یہ پیسہ جو ہے وہ بھی جو ہے نا ضائع کریں اور پھر بعد میں نوکری کے پیچھے ڈھونڈنے کے پیچھے جو ہے نا اپنا وقت ضائع کریں۔ تو اگر ہم اپنا کاروبار شروع کریں تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، اور یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ، اگر آپ جو ہے نا دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ اگر کاروبار میں شامل ہوں گے، مثلا آپ اس کو نوکری دلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے روزگار میں برکت ڈالے گا۔ اور آج کل نوکری ملنا تو بہت مشکل کام ہے۔ ہم نے جب ماسٹرز کیا تھا تو نوکری کے پیچھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک تو یہ کہ کوئی رشتہ بھی نہیں دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ بے روزگار ہے۔ تو اس کی بجائے اگر بندہ اپنا روزگار کریٹ کرے اور خود مالک بن جائے، نوکر بننے کے بجائے اگر مالک بن جائے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ اس نوکری سے تو آپ صرف اپنا گھر پال سکتے ہیں، وہ بھی بمشکل پال سکتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار شروع کریں تو ایک تو یہ ہے کہ جتنی آپ زیادہ محنت کریں گے اتنا آپ کا کاروبار جو ہے وہ زیادہ چلے گا، اور آپ اپنے کاروبار میں دوسرے لوگوں کو بھی روزگار دے سکتے ہیں، اور مطلب ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے کاروبار سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کو بھی روزگار دیں تو اللہ ہمارے کاروبار میں برکت بھی ڈالے گا۔ میں خود روزگار کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس میں کون کون سی مشکلات ہیں۔ تو مشکلات تو اس میں ہوتی ہیں، دوسروں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ تو اگر اتنے زیادہ پیسے ضائع کرو اور پھر آپ کو نوکری بھی نہ ملے تو مجھے کو بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، اگر 25-30 لاکھ روپے لگاؤ، ابھی میں جب اگلا ویلاگ بناؤں گا تو اس میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے یہ 25-30 لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ تو اس کی بجائے اگر آپ کاروبار پہ چلے جائیں تو ایک تو آپ کا کاروبار مطلب ہوگا، جتنے آپ زیادہ محنت کریں گے اتنے ہی آپ کو پیسے ملیں گے۔ تو جتنی محنت ہوگی اتنی ہی آپ کی کمائی ہوگی۔ تو میرا تو آئیڈیا یہی ہے کہ تعلیم پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے اگر ہم کاروبار میں اپنا پیسہ لگائیں یا اپنا وقت لگائیں یا کوئی اسکل سیکھنے میں وقت لگائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، نہ کہ یہ فضول قسم کی ڈگری۔
یہ فضول قسم کی ڈگری ہم لیتے ہیں. سمجھو کہ انجینئرنگ کی ڈگری ہے, اب میں نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے, مجھے کوئی کام نہیں آتا, تو ایسی انجینئرنگ کا یا ایسی ڈگری کا پھر فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ اتنے پیسوں پہ کاروبار کرے اور اپنا امیج بنائے. آپ یہ جو باقی ڈگریاں ہیں یہ میرے خیال میں تو یہ فضول ہیں. یہ ہے کہ میں نے اتنے نمبر لیے, اتنے نمبر, چاہے آپ جتنے بھی نمبر لیں گے میٹرک میں, سمجھو کہ ایک لڑکا ہونہار طالب علم ہے, اب اس کے پاس بہت سارے مطلب کہ اس نے بہت سارے نمبر لیے ہیں لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اگر اس کو اسکالرشپ مل گیا تو پھر تو وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتا ہے. لیکن اگر اس کو اسکالرشپ نہ ملے تو پھر وہ تو آرمی میں جائے گا. جب اتنا دماغ ضائع کرو اور بندہ ایک آرمی میں جا کے نوکری کرے, وہ بھی ایک غلام کی حیثیت سے. میں آرمی کو نوکر نہیں کہوں گا, آرمی پرسن کو میں اس کو ایک غلام کہوں گا, کیونکہ وہ ایک غلام ہوتا ہے جو ایک تو نہ تو وہ مطلب ہے کہ کوئی کام اپنی طرف سے بھی کر بھی نہیں سکتا, جو بھی آرڈر اس کو ملتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. سارا جو کام ہے وہ تو آفیسرز کا ہوتا ہے, تو آفیسرز کی مانی پڑتی ہے, اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. کوئی بھی نوکری ہو اس میں آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے, تو لہٰذا آپ کو جتنا معاوضہ ملے گا اتنا ملے گا, چاہے آپ زیادہ محنت کریں چاہے آپ بالکل بھی نہ کریں. نوکری کا ایک وہ یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ محنت کریں تو آپ کو معاوضہ اتنا ہی ملے گا, آپ محنت نہ کریں تب بھی آپ کو اتنا ہی معاوضہ ملے گا. مطلب نوکری میں سکون ہے لیکن اس میں پیسہ نہیں ہے. اگر آپ نے پیسہ بنانا ہے تو آپ نے کس کی طرف جانا ہوگا؟ کاروبار کی طرف جانا ہوگا. تو آپ میری باتوں کو یہ سیریسلی لے لیں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں تو یہ باتیں میں فضول نہیں کر رہا ہوں. جو بھی میری ویڈیو یہ دیکھے گا تو اگر انہوں نے میری باتوں پر عمل کیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ کامیاب رہے گا. اب سوال ایک یہ ہے کہ میں خود ایک ملازم بندہ ہوں, تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کاروبار کیوں نہیں کرتے, آپ نوکری کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں کہ میں نوکری میں کر رہا ہوں, تو جو نوکری کر رہا ہوتا ہے اس کو نوکری چھڑوانا بہت مشکل کام ہے بنسبت پہلی دفعہ نہ کرنے میں. تو جو مطلب پہلی دفعہ نوکری نہ کرے ان کو تو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جو بندہ نوکری کر رہا ہے اگر وہ اس کو چھوڑ جائے تو اس سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ نوکری ایک آرام دہ چیز ہے, آرام دہ زندگی ہے. اگر آپ آرام کے عادی ہو جائیں تو پھر آپ سے مطلب محنت کرنا یہ محنت نہیں ہوتی آپ سے. تو کاروبار میں یہ ہے کہ آپ جتنی محنت کریں گے پیسہ اتنا زیادہ کمائیں گے. نوکری میں یہ ہے کہ آپ نوکری میں یہ ہے کہ آپ جتنے بھی محنت کریں وہی معاوضہ ملے گا, نہ کریں محنت تبھی وہی معاوضہ ملے گا. تو میری طرف سے آپشن یہ ہے کہ جو نئے بچے پڑھ رہے ہیں وہ آرمی میں جانے کی بجائے اگر وہ کاروبار میں اپنا پیسہ لگائیں, کاروبار میں جائیں تو وہ بہتر ہوگا. تو میری تو سجیشن یہی ہے, باقی آپ لوگ کی مرضی ہے. اب میں اگلا جو ویلاگ بناؤں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کاروبار کون کون سے. ایک تو ہمارے اپنے علاقے میں بہت سے کام ہیں, اگر بندہ کرے تو بھوکا نہیں مرتا. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو زیادہ تنگ نہ کریں, نمبر لے لیے تو لے لیے, نہیں لیے تو چھوڑو اس کو. کاروبار کی طرف ان کا ذہن مائل کرو, یا کوئی بھی سکل, گاڑی میکینک, موٹر سائیکل میکینک, سکل آپ سے کوئی لے نہیں سکتا. جتنا آپ کے پاس سکل ہوگا اتنی ہی آپ کی پاور زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. اب میں نے ڈپلومہ کیا ہے میکینیکل میں نے کتابیں تو پڑھی ہیں لیکن مجھے کسی چیز کا بھی نہیں پتہ. تو ویسے اگر کتاب میں کہو کہ تو میں نام لے لوں گا, لیکن اگر کوئی چیز سامنے آ بھی جائے تو مجھے اس کے نام کا بھی نہیں, مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ وہی چیز ہے. تو جب تک آپ کے پاس تجربہ نہ ہو, آپ کے پاس کوئی سکل نہ ہو, تو میرے خیال میں وہ ڈگری فضول ہے. ابھی میں نے ڈپلومہ کیا ہے, جس کمپنی میں بھی جاتا ہوں کہتا ہے آپ کے پاس تجربہ ہے, تو میں کہتا نہیں یار میرے پاس تجربہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے. تو کہتے یار تجربہ نہیں ہے تو پھر ہم تو تجربہ رکھتے ہیں, ہم نے تو کام کرنا ہے. تو اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو
कहते हैं नहीं तो फिर आपको हम मज़दूरी वाला मुआवजा, अगर आप डिप्लोमा करें या इंजीनियरिंग करें फिर भी आप मज़दूरी वाला मुआवजा लें तो उससे बेहतर ये है कि आप वो डिग्री ना लें। क्योंकि जितने जितने अरसे में आप ये डिग्री पे लगाते हैं पैसे उतने में लगाते हैं, फिर उसके बाद उस स्किल हासिल करने के लिए आप 8-10 साल लगाते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि बंदा इंजीनियरिंग की बजाय मतलब डिग्री के बजाय प्रैक्टिकल काम करे, हाथ से काम करे, वो काम सीखे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, उसके पैसे भी ज़्यादा होते हैं, उसको इंजीनियरिंग की जगह पे नौकरी भी मिलती है, तनख्वाह भी उसकी ज़्यादा होती है। तो इसकी मिसाल मैं आपको इसकी मिसाल मैं आपको एक दूंगा कि हमारे पास एक बंदा था मैट्रिक पास, हमने तो डिप्लोमा किया हुआ था, उसने इंटर्नशिप की थी ये कोहाट सीमेंट फैक्ट्री से। तो उन्होंने मतलब वो की है मैट्रिक के बाद 2 साल उसने प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस के बाद उसको एक सीमेंट फैक्ट्री में जॉब मिली है थोड़े पैसे पे, फिर ज़्यादा पैसे पे, फिर उससे ज़्यादा पैसे पे, फिर अभी सऊदी अरब में गया है। तो उसको उस वक्त उसको 1.5 लाख मिले थे, शायद अभी 3 लाख 4 लाख हो, क्योंकि एक इंजीनियरिंग की डिग्री, एक मैट्रिक पास बंदे को इंजीनियरिंग की जगह पे इंजीनियरिंग मतलब एक इंजीनियर की तनख्वाह मिलती है। तो आप बताएं कि अगर आप स्किल सीखेंगे और अपने स्किल को डेवलप करेंगे तो आप भी एक इंजीनियर की कमाई कर सकते हैं। तो डिग्री हासिल करने की बजाय या तो प्रैक्टिकल की तरफ जाया जाए या फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। तो अपना बिज़नेस स्किल ये सबसे बेहतर है ना कि डिग्री लेना। आप मैट्रिक में इतने अच्छे नंबर लें और फिर जाके फ़ौज में जो है ना सिपाही भर्ती हो जाएं, तो फिर इसका कोई मज़ा नहीं है कि आप इतने पैसे लगाएं। एक बंदा BS की डिग्री ले और फिर आर्मी में जाके वो एक मामूली क्लर्क लग जाए तो उससे बेहतर है कि बंदा डिग्री ना ही ले तो वो अच्छा है। अभी इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि इन डिग्रियों में कुछ नहीं रखा है। जितने भी पॉलिटिशियन हैं सारे अनपढ़ हैं। अगर किसी ने कुछ पढ़ा हो, मैट्रिक FA इंटर तक पढ़ा होगा, तो मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। शायद इससे भी कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, किसी के पास डिग्री भी नहीं होगी, वो हम पे हुकूमत कर रहे हैं। तो ये जो हुकूमत है ये अनपढ़ लोग हम पे कर रहे हैं, तो हमारी डिग्री का फ़ायदा क्या है आप मुझे ये बताएं। तो डिग्री का आप बड़े से बड़ा डॉक्टर बन जाएं, बड़े से बड़े इंजीनियर बन जाएं, बड़े से बड़ा ऑफिसर बन जाएं, हैं तो आप नौकर, क्या है, नौकर हैं। तो नौकर हमेशा नौकर ही रहता है, यानी ग़ुलाम ग़ुलाम ही रहता है। तो नौकरी से जान छुड़ाएं। अगर आपने नौकरी करनी है तो हल्का फुल्का करें, फिर उसके बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, थोड़े से पैसे आ जाएं तो उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट करें। लेकिन एक दफ़ा आप नौकरी में यानी जॉब में इंटर हो गए तो फिर आपको वो जॉब छोड़ना बहुत तकलीफ़ देगा, यानी बहुत मुश्किल होगा आपको वो जॉब छोड़ना। जिस तरह अब हम नहीं छोड़ सकते, जो पिछले हैं वो नहीं छोड़ सकते, एक पेंशन के लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद जो आइडियाज़ हैं वो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा, मतलब बिज़नेस के हवाले से कि आपने बिज़नेस कैसे करना है, क्या करना है। एक तो गांव में भी बहुत सारे काम हैं, भेड़ बकरियाँ रखो, ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी मैं अगले व्लॉग में बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।